إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس مالک نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اس پاک سرزمین پہ پہنچایا اور آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حرمین شریفین کا جو سفر ہے وہ دنیا کے سفروں سے بہت ہی علیحدہ اور بہت ہی نرالا ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس کی آرزو اور تمنا اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ گار سے گناہ گار مسلمان مرد اور عورت کے اندر رکھی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہوں گے کہ جو ویسے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے لیکن مکے اور مدینے کو جانے کی آرزو ان کی بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہوئے کہ جو اس تمنا کو سینے میں لیے دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو مکہ اور مدینہ آنے کی سعادت نہیں مل سکی۔ اور بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کراتا ہے، اپنے نبی کے شہر کی، اپنے نبی کے روضے کی زیارت کراتا ہے۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باوجود ہماری کوتاہیوں کے، گندگیوں کے اور باوجود ہماری سیاہکاریوں کے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا اور یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1323 میں جب میں نے پہلی دفعہ حج کیا تو فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شعر کم پڑھتے تھے، شعر و شاعری سے ان کو دلچسپی نہیں تھی، لیکن فرماتے ہیں میں نے حرم شریف میں ان کو ایک شعر کو بڑی محبت سے اور عجب کیفیت کے ساتھ گنگناتے سنا، اور وہ یوں کہہ رہے تھے: کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ کہاں ہم اور ہماری اوقات، اور کہاں اللہ کا گھر، کہاں مکہ معظمہ اور کہاں مدینہ منورہ، کہاں یہ حج کی سعادتیں، کہاں یہ پرنور فضائیں اور کہاں یہ مقدس سرزمین۔ بس یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مائک ٹھیک نہیں ہے، اس میں بار بار بس پکڑ لیتا ہوں اس کو۔ تو
یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی ہم کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت شکرانے کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ بار بار حاضری کا یہ ایک بہت مجرب نسخہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے حج کی حاضری بار بار حاصل ہو، عمرے کی حاضری بار بار حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ بار بار شکرانے کی نفل پڑھے، لمبے سجدے کرے اور سجدے میں گر کر اپنا سر رکھ کر رو رو کر کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، تو نے میرے جیسے سیاہکار کو یہاں بلا لیا، میں تو اس لائق نہیں تھا، یہ محض تیری مہربانی ہے، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب تم میرا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 3 دفعہ فرمایا ہے میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اور 3 دفعہ کسی بات کو کہنا یہ بمنزلہ قسم کے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین پہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں کی رنگینیوں میں اور یہاں کی دنیا داری کے ماحول میں گم نہیں ہو جانا، بلکہ اسی مکے کے تصور سے چلنا ہے جو مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ مکہ معظمہ آتے ہیں، مدینہ منورہ آتے ہیں، تو تصور میں تو ہوتے ہیں جھوپڑے، اور تصور میں ہوتے ہیں حضور کے زمانے کی سادگی اور حضور کے زمانے کا نورانی ماحول۔ جب پہنچتے ہیں تو بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، بازار دیکھتے ہیں، اور اس پہ پھیلی ہوئی دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ جو عشق لے کے آتے ہیں وہ مدھم پڑ جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں حرمین شریفین میں آ کے یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اسی پرانے زمانے کے مکے میں کھونے کی کوشش کرنی ہے، اسی پرانے زمانے کے مدینے میں کھونے کی کوشش کرنی ہے۔ اس بات کا تصور ہر وقت رہے یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کی پیدائش ہوئی، یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کا بچپنا گزرا، یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کی ساری جوانی گزری، یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی غربت کی وجہ سے بکریاں چرایا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کی شادی ہوئی، یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی کی رخصتی ہوئی، یہ مکہ وہ شہر ہے یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے نبی کے 53 سال گزرے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے تھوڑی زندگی دی، 63 سال۔ 63 سے مراد بھی 63 نہیں، 63 تو ہے عربی کیلنڈر کے، 61 سال۔ اور 61 سال میں سے بھی ہمارے نبی کے کوئی 52 برس یہاں گزرے ہیں مکہ معظمہ میں، اور آپ کو مکے سے بہت محبت تھی۔ جب آپ مکے سے نکل رہے تھے، جب آپ مکے سے رخصت ہو رہے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہم یہاں سے یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں اس کے اس طرف یعنی باب فہد کی جانب سامنے جو راستہ جاتا ہے اس کو شارع الحجرہ کہتے ہیں۔ آگے جا کے یہ تقسیم ہو جاتا ہے، بائیں طرف مسفلہ ہے اور دائیں طرف شارع ابراہیم خلیل ہے۔ یہ سارا راستہ مسفلہ کہلاتا ہے، یعنی نیچے کی طرف اترتا ہے، اس لیے اس کو مسفلہ کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے ہمارے نبی نکلے تھے اور آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ جب یہاں سے آپ نکل رہے تھے
تو آبادی سے باہر کھڑے ہو کے آپ نے مکے کی طرف رخ کیا اور آپ رو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے مکہ، ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو بہت پاک شہر ہے اور تو مجھے بہت پیارا ہے۔ اگر میری قوم تجھ سے مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا دنیا میں کہیں بھی رہنے کو گوارا نہ کرتا۔ تو مکہ وہ شہر ہے جو ہمارے نبی کو بہت پیارا تھا۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے نبی کے 53 برس گزرے ہیں۔ انہی فضاؤں میں آپ نے سانس لیے ہیں، انہی فضاؤں میں آپ نے سانس لیے ہیں، انہی راتوں میں آپ نے راتیں گزاری ہیں، انہی دنوں میں آپ نے دن گزارے ہیں۔ جس سورج کی شعائیں آج مجھ پہ آپ پہ پڑ رہی ہیں، اسی سورج کی شعائیں ہمارے نبی پہ 53 برس پڑی ہیں۔ اور جس رات کے اندھیرے میں ہم سوتے ہیں، یہی اندھیرا 53 برس ہمارے نبی پہ آیا کرتا تھا۔ اور یہ بیت اللہ تو بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ بیت اللہ صرف ہمارے نبی کی نہیں، سارے نبیوں کی نشانی ہے۔ یہ بنایا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ 100 سال کا باپ، 30 سال کا بیٹا، دونوں نے مل کر یہ بیت اللہ بنایا۔ یہ آج بھی جو بیت اللہ ہے، یہ وہی بیت اللہ ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، بعد میں تعمیریں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن بہرحال وہی بیت اللہ ہے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور پھر سارے نبیوں نے یہاں طواف کیے ہیں، سارے نبیوں نے یہاں حج کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو دنیا ساری ختم ہو گئی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آپ بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ اگرچہ اس کے درمیان بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور یہاں طواف کرتے تھے، اس جگہ کا طواف کرتے تھے، اگرچہ عمارت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے یہ گھر بنایا۔ پھر اس کے بعد جب گھر تیار ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اب آپ آواز لگائیں کہ لوگ آئیں اور آ کے اس گھر کا طواف کریں اور یہاں حج کریں۔ کہ یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا نہیں، آپ آواز لگا لیں، ہم خود ہی پہنچائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو دنیا میں بھی پہنچایا، عالم ارواح میں بھی پہنچایا۔ انسانوں نے، جنات نے اور روحوں نے، جن نے اس آواز پہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حج پہ آنے کی سعادت دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی خوش قسمت ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس آواز کو سن کر دما دم لبیک کہا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بار بار حج کی سعادت دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگ ایسے گزرے جنہوں نے 50 سے اوپر حج کیے۔ ہمارے بہت سے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 50 سے اوپر حج کیے۔ 20 سے اوپر کرنے والے تو بہت ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج کیے پیدل، اور ہمارے بزرگوں نے 40 حج بھی کیے، 50 حج بھی کیے، 55 حج کرنے والے بزرگ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نا یہاں، اگر ہم اس سفر کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور یہاں کے فیوز و برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم موجودہ مکے کی رنگینیوں میں کھونے کی بجائے ہم آج سے 1450 سال پہلے والے مکے میں کھونے کی کوشش کریں، اور اپنی ساری تاریخ کو اپنے ذہن میں چلتے پھرتے بھی دہرائیں، لیٹے لیٹے بھی دہرائیں۔ جب لیٹنے لگیں تو بھی اس تصور سے، میں اس مکے میں ہوں جس مکے میں میرے نبی نے اپنی ساری جوانی گزاری تھی، میں اس مکے میں ہوں جس میں میرے نبی نے 53 برس گزارے، میں اس مکے میں ہوں جس مکے میں میرے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، میں اس مکے میں ہوں جس مکے میں میرے نبی کی ماں رہتی تھی، میرے نبی کے والد رہتے تھے، میرے نبی کے دادا رہتے تھے، میں اس مکے میں ہوں جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی پڑتی ہے۔
یہ جو بیت اللہ ہے، ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائیونڈ کے بنیادی بزرگوں میں سے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تمہیں بیت اللہ جاتے ہیں اور تمہیں جو چار دیواری نظر آتی ہے، یہ چار دیواری اصل نہیں ہے، یہ چار دیواری تو اصل میں حد بندی ہے، یہ تو باؤنڈری ہے۔ اصل میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی پڑتی ہے، جس طرف رخ کر کے دنیا کے سارے انسانوں کو نمازیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو لوگ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں، اپنی زندگی کو حرام سے پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ جو اصل بیت اللہ ہے، جو اس چار دیواری جس کی تشخیص اس چار دیواری کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاتے ہیں، اپنی زندگی کو حرام سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس اصل بیت اللہ اور اپنی خاص تجلی کی زیارت کراتے ہیں، اور وہ ان کا دیدار ان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم یہاں آ کر دنیا کی جو جدید ترین چیزیں ہیں اس میں کھونے کی بجائے ان سے اپنی نگاہوں کو بچاتے بچاتے ہم اسی پرانی ماضی میں کھونے کی کوشش کریں، اور مکہ معظمہ کی ہر چیز کو اپنے نبی کی نشانی اور اپنے نبی سے پہلے باقی انبیاء علیہ السلام کی نشانی تصور کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دربار ہے، دنیا میں اس سے بڑا دربار نہیں ہے۔ سب سے بڑا دربار اللہ پاک کا یہ کعبہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ پاک کا گھر ہے، یہ سب سے بڑا دربار ہے، اس سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ السلام جب فاتحانہ 10,000 کا لشکر لے کر یہاں داخل ہوئے تھے 8 سال کے بعد، جب آپ کو نکالا گیا یہاں سے، تو اس وقت آپ کے 13 برس گزر چکے تھے اعلان نبوت کے، لیکن یہاں والے سنتے ہی نہیں تھے، یہاں والے مانتے ہی نہیں تھے، یہاں والے دشمنی پہ اتر آئے تھے، یہاں والے آپ کو اتنی اذیتیں دیتے تھے کہ جو ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا بھی طواف کیا ہوگا، بیت اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی چار دیواری بھی نظر آئی ہوگی سفید رنگ کی، جو بیت اللہ کے ساتھ پیٹ کی طرح سے ایک طرف کو نکلی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ حتیم کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو، حتیم کعبہ۔ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن بیت اللہ سے ذرا ٹوٹا ہوا ہے، یعنی تعمیر کرنے والوں نے اس کو باہر رکھا ہے، اندر نہیں رکھا، حالانکہ یہ اندر کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھ رہے تھے، اسی حتیم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط آئے اور اس نے اپنے کندھے سے چادر کو اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں ڈالا اور اسے بل دینا شروع کیا، اور بل دیتا رہا یہاں تک کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا اور آپ کا اتنا سانس بند ہوا کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے۔ اللہ کی شان اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بھاگے آئے اور آ کے عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دے کے پیچھے کیا اور ہمارے نبی کو بغلوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا، اور آپ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم اس شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، جبکہ یہ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں اور اس کے دلائل بھی لے کے آیا ہے۔ ابھی یہ واقعہ اسی حتیم میں آیا ہے، اسی حتیم میں پیش ہوا، اسی حتیم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بتائیے اس حتیم کو گزرتے ہوئے اگر ہم ادھر ادھر کی رنگینیاں دیکھتے رہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی دیکھتے رہے اور زمزم ٹاور کو دیکھتے رہے اور حتیم کعبہ کے پاس سے گزرتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں آیا جب ہمارے نبی کا گلا گھوٹا جا رہا تھا، تو پھر ہم نے کیا طواف کیا اور کیا بیت اللہ دیکھا؟ اور یہی بیت اللہ ہے جس بیت اللہ میں ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ دوران نماز آپ سجدے میں چلے گئے تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسی بیت اللہ جہاں مطاف ہے نا آج کل، اب تو مطاف بہت چوڑا ہو گیا ہے، بہت وسیع ہو گیا ہے، پہلے مطاف چھوٹا سا ہوتا تھا،
تو اسی مطاف کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ وہاں ہمیشہ کفار بیٹھتے تھے اور ہمارے نبی کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے۔ تو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یار یہ محمد ابھی نیچے گیا ہوا ہے سجدے میں، تو کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ یہ کچل جائے اور نیچے مر ہی جائے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں فلاں محلے میں ایک جانور ذبح ہوا ہے، اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اگر کوئی اوجھڑی لے آئے اور آ کے محمد کے اوپر ڈال دے، کیونکہ سجدہ اس کا لمبا ہوتا ہے، آ کے اس کے اوپر کوئی ڈال دے تو جان ہی چھوٹ جائے اس سے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کے سجدوں کے لمبا ہونے کی کفار بھی گواہی دے رہے ہیں۔ آج ہم دیندار جو دین کا کام کرنے والے اپنی نمازوں پہ غور کریں، ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو 3 سے زیادہ دفعہ 3 سے زیادہ تسبیح ہم سے پڑھی نہیں جاتی، جبکہ ہمارے نبی لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ ہمارے نبی کے سجدے بہت لمبے ہوتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں آ کے اپنے اندر اپنے آپ میں لمبے سجدوں کی عادت ڈالیں، لمبے سجدوں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اے میرے نبی آپ جب اپنے صحابہ کو دیکھیں گے تو یا تو وہ رکوع میں ہوں گے یا وہ سجدے میں ہوں گے۔ سجدے میں پڑے رہنا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا سجدہ اتنا لمبا کہ وہ کم بخت وہاں سے اٹھا، اس محلے میں پہنچا اور وہاں سے اوجھڑی کتنی مشقت سے، کتنی محنت سے اور کتنی تکلیف سے اونٹ کی اوجھڑی۔ ہمارے ہاں تو گائے کی اوجھڑی اتنی موٹی ہوتی ہے کہ اٹھائی نہیں جاتی، ٹرالی میں بھی نہیں ڈالی جاتی، تو اونٹ کی اوجھڑی کتنی مشکل سے آئی ہوگی۔ اونٹ کی اوجھڑی لینے والا گیا اور وہاں سے اٹھا کے لے بھی آیا۔ ہمارے نبی ابھی بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ہمارے نبی کی مبارک پیٹھ پہ وہ اوجھڑی لا کے ڈال دی۔ آپ سجدے میں پڑے رہے۔ جب آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تھا، آپ اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت چھوٹی سی بچی تھیں، ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کے باپ کے سر پہ اونٹ کی اوجھڑی کسی نے ڈال دی ہے اور وہ سجدے میں ہیں۔ یہ واقعہ اسی بیت اللہ میں پیش آیا ہے۔ چنانچہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی آئیں اور آ کے اپنے ابا کے مبارک پیٹھ سے پتہ نہیں کیسے انہوں نے اوجھڑی اٹھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے اٹھے، اتنی آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ یہ سارے واقعات یہاں مکہ معظمہ میں پیش آئے۔ ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں اور یہاں جوک در جوک اور فوج در فوج لوگ مختلف ملکوں سے، ساری دنیا سے حج کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ جب یہ مکے والے میرے جو رشتہ دار ہیں، میری جو برادری کے لوگ ہیں، جب وہ میری بات نہیں مان رہے تو آپ نے مہمانوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ حج میں آنے والے مہمانوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ تو منی میں خیمے لگتے تھے، ابھی بھی لگتے ہیں، اس وقت بھی لگتے تھے۔ آپ ان خیموں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ایک خیمے میں داخل ہوئے تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس سے بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ بات تو آپ کی بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اب میں تو عام سا آدمی ہوں، میری قوم کے سردار ابھی آئیں گے، آپ ان کے سامنے بات رکھیں۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اس امید پر کہ شاید ان کے جو بڑے آئیں وہ میری بات کو قبول کر لیں اور انہی کے علاقے اور انہی کے قبیلے سے دین کی محنت شروع ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے۔ اتنے میں ان کا سردار آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے اپنی پبلک سے، اپنے جو لوگ تھے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور یہ کوئی پیغام لے کے آیا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ نبی بن گیا ہے؟ کہنے لگا اچھا، پھر یہ بھی کہا کہ یہ کہہ رہا ہے تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ تاکہ میں وہاں تمہاری حفاظت میں جا کر دین کا کام کروں،
اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤ۔ تو سردار نے کہا کہ اس مکے کے بازاروں سے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں لے کر جائیں گے۔ لوگ خریداریاں کرتے تھے، کہنے لگے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں لے کے جائیں گے، لیکن سب سے بدترین چیز تم لے کر جاؤ گے اگر اس کو لے کے جاؤ گے تو۔ یہ اس نے ہمارے نبی کے منہ پہ کہا۔ کسی کے منہ پہ کسی کو ایسے الفاظ کہنا، بتائیے اس کے دل پہ کیا بیتے۔ اس نے ہمارے نبی کے سامنے یہ الفاظ کہے۔ ہمارے نبی حساس تھے، نفیس تھے، لیکن اتنے بڑے مشکل جملے آپ برداشت کر گئے۔ بہرحال پھر اس نے کہا قم والحق بقومک، کھڑے ہو جا اور چلے جاؤ یہاں سے، اپنی قوم کے ساتھ جا کے مل جاؤ۔ اگر میری قوم نے تمہیں یہاں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تیری گردن آج اڑا دیتا۔ اس طرح کہہ کے اس نے ہمارے نبی کی بے عزتی کی، دھمکیاں دی۔ ہمارے نبی جب کھڑے ہوئے اور آپ اونٹنی پہ بیٹھے، منی یہاں سے کافی دور ہے، آپ اونٹنی پہ بیٹھ کے گئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو آپ جب اونٹنی پہ بیٹھے تو اس خبیث نے ہمارے نبی کی اونٹنی کی کوکھ میں ایک نیزہ مارا، جس سے اونٹنی نے چھلانگ ماری اور ہمارے نبی پلٹ کے زمین پہ گر گئے۔ ہمارے نبی پلٹ کے زمین پہ گر گئے، اور پھر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے آپ اٹھے اور سواری پہ بیٹھ کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یعنی آپ نے یہاں کے لوگوں کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب انتہا ہو گئی اور یہاں والوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور آپ کے چاہنے والوں کو تکلیفیں دینے لگے، حضرت بلال کو یہاں کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے تھے اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یا ایسے ہی مر جاؤ یا پھر محمد کو چھوڑ دو۔ آپ یہاں سے کسی وقت تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھیں، یہ جو حرم کا سفید پتھر ہے، یہاں سے نکل کر دوپہر کے وقت میں جو دوسرا فرش ہے نا، یہ جو براؤن رنگ کا جو دوسرا فرش ہے، کبھی اس پہ اس دھوپ میں تھوڑا سا چل کے دیکھیں، جبکہ اس کے آس پاس اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے اے سی چل رہے ہیں اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس پہ پڑ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ننگے پاؤں اس پہ نہیں چل سکتے، یہ اتنا گرم ہو جاتا ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کے ننگے بدن کو لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو، بس اگر تم نے ان کو نہ چھوڑا تو یہی تیری سزا ہے اور ایسے ہی تم نے مر جانا ہے۔ حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹاتے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یہ پوری فیملی ہے، 3 آدمیوں کی پوری فیملی ہے، باپ ماں اور بیٹا۔ ان تینوں کو لوہے کی زرہ پہناتے تھے اور دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ لوہا گرم ہو جاتا ہے، آپ تھوڑی دیر گاڑی دھوپ میں کھڑی کر لیں تو سیٹ پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے علاقے کی جو دھوپ ہے، یہاں کی تو دھوپ اس سے بہت زیادہ گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ لوہے کو گرم کر کے وہ ان کو اس کے داغ دیے جاتے تھے اور اس کی زرہ پہنائی جاتی تھی، اور پھر آئے دن پٹائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کفار کے ہاتھوں پٹتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن آپ کی بے بسی تھی کہ آپ چھڑا نہیں سکتے تھے۔ بس آپ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن آپ گزرتے جب ان کا یہ حال دیکھتے کہ وہ کفار کے ہاتھوں حضور ہی کی وجہ سے پٹ رہے ہیں، تو آپ جاتے بس ایک جملے سے ان کو تسلی دیتے اور آپ فرماتے صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ سارے واقعات یہاں پیش آئے ہیں، یہ سارے واقعات یہاں پیش آئے ہیں۔ مکہ دعوت کا مرکز ہے، مکہ دین کا مرکز ہے، مکہ ہمارے نبی کا پہلا مرکز ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے نبی نے اتنی لمبی زندگی گزاری ہے، اور یہاں ہمارے نبی نے اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ عمارتیں بدل گئی ہیں، زمین بدل گئی ہے، فرش بدل گئے ہیں، فضائیں تو نہیں بدلی، فضائیں تو اب بھی وہی ہے، دن کا اجالا بھی وہی ہے، رات کا اندھیرا بھی وہی ہے، یہ سب کچھ وہی ہے۔ ہمارے نبی نے اتنی یہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ ساری ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔
چلتے پھرتے ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. یا اللہ میں اس مکے میں ہوں جہاں میرے نبی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں. یہ یہاں کے فیوز و برکات کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان کھیل جائے گا. شیطان ان مردوں کے ساتھ بھی کھیل جائے گا، عورتوں کے ساتھ بھی کھیل جائے گا، اور کھیل رہا ہے. یہ لاکھوں کا آیا ہوا مجمع بیچارہ، پتہ نہیں عورتیں اپنے زیور بیچ کے یہاں آتی ہیں اور یہ مرد اپنی پراپرٹیاں بیچ کے یہاں حج پہ آتے ہیں، اتنی قربانیوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ بیچارے بازاروں کے حوالے ہو جاتے ہیں. دائیں بائیں ان کے دکانیں سجی ہوئی ہیں، کبھی ایک دکان پہ چڑھتے ہیں، کبھی دوسری دکان پہ چڑھتے ہیں، اور یہ عورتیں کبھی کچھ دیکھتی ہیں کبھی کچھ دیکھتی ہیں. یہ سب شیطانی جال ہے، یہ سب شیطانی چالیں ہیں، اور یہ سب ان آنے والوں کی قربانیوں کو برباد کرنے کے سامان ہیں. اس لیے ہمیں اپنی قربانی کو بچانا ہے، ہمیں اپنی قربانی کو بچانا ہے. ہمیں وہ فیوز و برکات جو ہمارے نبی کے زمانے میں تھے وہ سب لے کے جانے ہیں. فیوز و برکات میں کمی نہیں ہوئی، ماحول بدل گیا ہے، فیوز و برکات اب بھی وہی ہیں، بس لینے والوں کی کمی ہے. لینے والے اتنے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، لیکن یہاں کے بازاروں میں کھو جاتے ہیں. کوئی جانواز دیکھ رہے ہیں، کوئی ہار دیکھ رہے ہیں، کوئی انگوٹھیاں دیکھ رہے ہیں، کوئی جیولری دیکھ رہے ہیں، کوئی اسکارف دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں وہاں ملتی ہیں. ان چیزوں میں کھونے کی بجائے یہاں کی معطر اور منور فضاؤں میں کھونے کی کوشش کریں. آپ کے اندر جو سانس جا رہا ہے، آپ کے اندر جو سانس جا رہا ہے نا، اس سانس میں حضور کا سانس یقیناً ملا ہوا ہے. آپ کے اندر جو سانس جا رہا ہے اس میں حضور کا سانس ملا ہوا ہے، صحابہ کا سانس ملا ہوا ہے. صحابہ کے سانس اس آکسیجن میں ملے ہوئے ہیں. ہاں، ان میں حضور کے سانس ملے ہوئے ہیں، صحابہ کے سانس ملے ہوئے ہیں، ازواج مطہرات کے سانس ملے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ کے سانس ملے ہوئے ہیں. ایک ایک سانس کو اندر لے جاتے ہوئے یہ تصور کرے، حضور کا سانس میں اندر لے کے جا رہی ہوں، حضور کا سانس میں اندر لے کے جا رہا ہوں. جب حضور کا سانس اندر جائے گا تو کتنی روشنیاں پیدا کرے گا، کتنا نور اندر میں پیدا کرے گا، کتنے اجالے اندر میں پیدا کرے گا، اور کتنا اندر کو منور کرے گا، معطر کرے گا. بس اس کا خیال نہیں، تصور ہی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ آتے بھی ہیں لیکن گویا یہاں نہیں آتے. اس کی ہم کوشش کریں. اور یہ مکہ، یہ بیت اللہ، یہ بدلنے کی جگہ ہے. یہ صرف سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بدلنے کی جگہ ہے. یہ بدلنے کی جگہ ہے، یہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی جگہ ہے. ہم یہاں اپنی بندگی کی تجدید کرنے آئے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، اور آپ جتنی پردے میں بیٹھی بیٹیاں مائیں ہیں، یہ سب اللہ کی بندیاں ہیں. ہم اللہ کے بندیاں ہیں، لیکن ہم دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کے ہم نے اپنے آپ کو بندگی سے باہر نکال دیا ہے. اب یہاں ہم دوبارہ بندے اور بندیاں بننے آئے ہیں، اس کی تجدید کرنے آئے ہیں. جیسے کبھی خاوند بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق پڑ جاتی ہے، ایک طلاق پڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ، اور پھر عدت بھی گزر جائے تو پھر دوبارہ نکاح ہوتا ہے. تجدید ہوتی ہے، رشتے کی تجدید ہوتی ہے. تو ہماری اللہ سے جدائی ہو گئی ہے، ہم اس کی بندگی سے باہر نکل گئے ہیں. ہماری نگاہیں بھی ناپاک ہیں، ہماری زبانیں بھی ناپاک ہیں، بے لگام ہیں، ہمارے کان بھی ناپاک ہیں، ہمارا سارا وجود گناہوں میں لت پت ہوا پڑا ہے. ہم تجدید کرنے آئے ہیں، اپنے اللہ کے دوبارہ بندے اور بندیاں بننے آئے ہیں، اپنے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی چاہنے آئے ہیں. اور یوں سمجھیں گویا یہ دھوبی گھاٹ ہے. ہم اپنے گندے وجود کو یہاں دھونے آئے ہیں، پاک صاف کرنے آئے ہیں، اور دوبارہ اللہ کے بندے اور بندیاں بننے آئے ہیں. لہٰذا پچھلے گناہوں کو اللہ سے معاف کرائیں، اور آگے اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو یہاں سے قبول کرا کے جائیں. رو رو کے مانگیں اللہ سے، یا اللہ میں تجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی، یا اللہ میں تجھ سے دور نہیں رہنا چاہتا، شیطان نے ہمیں جدا کر دیا ہے. اے اللہ، شیطان نے ہمیں آپ سے بہت دور کر دیا ہے. اے اللہ، آج ہم تیرے گھر میں آ کے اس بات کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اب ہم تجھ سے دور نہیں ہوں گے، اب ہم تیرے بندے اور بندیاں بن کے رہیں گے. دیکھیں نا، یہ ساری بندگی ہے نا،
یہ بندگی کا کتنا واضح مظاہرہ ہے۔ آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، اب اس میں کون سی عبادت ہے بتائیے؟ مردوں نے سارے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور سیدھی سادھی 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ملنگ بنے ہوئے ہیں، سر سے ٹوپیاں بھی اتاری ہوئی ہیں، مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہیں، ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں۔ چلو سجدے کرتے، کوئی رکوع کرتے، کوئی قرآن پڑھتے، کوئی تسبیح پڑھتے، درود پڑھتے تو عبادت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ چکر کون سی عبادت ہے؟ بس یہی بندگی کا مظاہرہ ہے کہ تو نے کہا ہے چکر لگاؤ، سمجھ میں آئے نہ آئے میں نے چکر ہی لگانے، سمجھ میں آئے نہ آئے میں نے چکر لگانے۔ بس یہ بندگی کا مظاہرہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں اللہ پاک کے بندے بن کے یہاں سے جائیں، بندی بن کے جائیں۔ کیا مطلب؟ اپنی ساری مرضیاں یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، اپنی ساری مرضیوں سے دستبردار ہو کے یہاں سے چلے جائیں۔ یا اللہ آج کے بعد میں اپنی کوئی زندگی کا کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاروں گا۔ یا اللہ جیسے آپ کہیں گے نا بس ویسی میں زندگی گزاروں گی اور ویسی میں زندگی گزاروں گا۔ اس کو کہتے ہیں بندگی۔ سپردم بتو ما یا اے خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ یا اللہ میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، بس میں ایسے کروں گا جیسے تو چاہتا ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ اس کا ہم یہاں مظاہرہ کر کے جائیں، اللہ پاک سے عہد و پیمان کر کے جائیں۔ یا اللہ میری کوئی مرضی نہیں، میں اپنے کپڑے اپنی مرضی کے مطابق نہیں پہنوں گی، جو زمانہ پہنے وہ نہیں پہنوں گی، میں وہ کپڑے پہنوں گی جو تجھے پسند ہے، میں وہ بولوں گی جو تجھے پسند ہے، میں وہ بولوں گا جو تجھے پسند ہے، میں ویسے زندگی گزاروں گا جو تجھے پسند ہے۔ بس اس کا ہم یہاں سے عہد و پیمان لے کر جائیں اور اللہ پاک سے اس کے لیے اپنے آپ کو قبول کرا کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے یہاں پہ عورتوں کی جن عورتوں سے ملاقاتیں ہوں، مردوں کی جن مردوں سے ملاقاتیں ہوں، ان کو آنے کا یہ مقصد سمجھائیں۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم شاپنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم گھومنے نہیں آئے ہیں، ہم آؤٹنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں سکون لینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم وہاں گندے ہو گئے تھے، بگڑ گئے تھے، ہم یہاں بننے آئے ہیں، ہم یہاں بننے آئے ہیں۔ جیسے بیمار جب اس کی بیماری کا علاج گھر میں نہ ہو رہا ہو تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، اس کا علاج وہاں نہیں ہو رہا تھا، اب ہم بہت بڑے دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال ہم آئے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ یہاں بیت اللہ کا طواف کریں گے، ہماری بیماریوں کا علاج ہوگا، زمزم پئیں گے، ہماری بیماریوں کا علاج ہوگا۔ ہم یہاں کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے حضور کو یاد کر کر کے روئیں گے، اس سے ہماری بیماریوں کا علاج ہوگا۔ یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے ہم یہاں ہر مسلمان، ہر مرد سے، مردوں کی جن مردوں سے ملاقات ہو، عورتوں کی جن عورتوں سے ملاقات ہو، ان کو سمجھائیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہم یہاں بدلنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں اپنے رب کے بندے اور بندیاں بننے کے لیے اور بندگی کی تجدید کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور اپنی مرضیوں سے دستبردار ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی ہمیں دعوت چلانی ہے۔ اور یہاں دعائیں تو اتنی قبول ہوتی ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں، چلتے پھرتے بھی دعائیں قبول ہو، بس دل میں آئے نا، دل میں آئے کہ یہ ہو جائے تو اللہ کی شان ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اتنی قبولیت ہے یہاں دعاؤں کی۔ ملتظم پہ تو ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں کچھ نہ پوچھیں۔ ہمارے بزرگوں نے ملتظم پہ جتنی دعائیں مانگی وہ سب قبول ہوئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام جب شروع کرنے کا تہیہ کیا تو یہاں ملتظم پہ آ کے چمٹے تھے اور آ کے ملتظم سے چمٹ کے لمبی دعا کی تھی اور بہت روئے تھے، بہت روئے تھے، بہت روئے تھے، بہت روئے تھے۔ بہت دیر لمبی دعا کرنے کے بعد جب وہاں سے ہٹے تو فرما رہے تھے یہ کام چل کے رہے گا، یہ کام چل کے رہے گا، یہ کام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے، یہ کام چل کے رہے گا۔ یہ ساری ملتظم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ساری دنیا میں تبلیغ کے کام کی چلت پھرت ہے، یہ ملتظم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے شیخ تھے، انہوں نے ملتظم سے چمٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں اب واپس ہندوستان نہیں جانا چاہتا، میں اب مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے کی موت عطا فرمائی، اور اللہ کی شان دیکھیں، ان کا نصیب دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کا نصیب کتنا اچھا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قبر بنائی وہ حضرت اماں فاطمہ، حضرت عباس، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر بنائی۔ اور ان کے جو مرید تھے، ان کے جو شاگرد تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، جن کی ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، فضائل حج پڑھتے ہیں، فضائل درود پڑھتے ہیں، فضائل صدقات پڑھتے ہیں، ان کی قبر پھر ان کے قدموں میں بنی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بنی۔ تو اس لیے ملتظم کی دعائیں، اور اگر ملتظم پہ چمٹنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، چونکہ وہاں بڑا رش ہوتا ہے اور بڑی دھکم پھیل ہوتی ہے، عورتوں کے لیے تو وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو بس عورتیں ملتظم کے سامنے پہنچ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا کریں، اور اللہ پاک سے کہہ لیا کریں، یا اللہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتی، بے پردگی کا اندیشہ ہے، یا اللہ جو تو وہاں دیتا ہے مجھے یہیں دے دے، اور رو رو کے اللہ پاک سے ڈٹ کے لمبی لمبی دعائیں کریں اور اللہ پاک سے مانگیں۔ اور ویسے بھی چلتے پھرتے جتنی دعائیں مانگیں انشاءاللہ یہاں کی دعائیں رد نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک سفر کی برکت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنی نیک بندیوں میں شامل کرے، اور خدا کرے ہم یہاں سے بدل کے جائیں اور سچے بندے اور بندیاں بن کے یہاں سے جائیں۔ باقی رہا مدینہ، تو مدینہ تو پھر مدینہ ہے، جب آپ مدینے جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں انشاءاللہ پھر ساتھی ضرور مدینے سے متعلق جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ پکی رہے، ہماری زندگی بدل جائے، اور جتنی مرضیاں ہم یہاں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں وہاں جا کے وہاں کے ماحول سے متاثر نہ ہوں، تو بس وہاں جا کے ہم اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگائیں۔ مرد جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ جاتے ہی 4 مہینے لگائیں، اور عورتیں بھی اوقات لگائیں، 15 دن لگائیں، اور 3 مہینے لگائیں باہر ملکوں کے لیے، چلہ لگائیں پاکستان کے اندر، ہر 3 مہینے کے بعد 3 دن ضرور لگائیں۔ اس کو تو اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے مردوں کو تیار کریں کہ تیسرے مہینے میں نے 3 دن کے لیے جانا ہے، بس اس کو طے کر لیں اور اللہ پاک سے اس کو قبول کروا کے جائیں۔ یہاں پہ تو اللہ اکبر، یہاں پہ تو آپ کو جو کچھ کرنا ہے نا وہ سارا یہاں سے قبول کروا کے جائیں اللہ سے۔ سب کچھ یہاں سنا جاتا ہے، سب کچھ یہاں قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ سب کچھ یہاں مانگ کر اور وہ سب کچھ اللہ پاک سے قبول کروا کے جانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے بہتر ہے اور جو اللہ کو پسند ہے۔ دعا کر لیں۔